بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کے پاس اتنا مال تھا جس کی گنتگی نہیں ہو سکتی تھی۔ جمع کرتے کرتے جب دل بھر گیا تو اس نے ان چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک بلند اور عالیشان محل بنوانا شروع کیا جو بادشاہوں کی شان کے قابل ہو، جہاں وہ اپنے ہم مرتبہ بادشاہوں سے ملے۔ اس میں 2 مضبوط دروازے لگوائے، ان کی محافظت کے لیے غلام، لشکری اور دربان مقرر کیے۔ پھر ایک دن باورچی کو حکم دیا کہ بہترین کھانا پکائے۔ اپنے خاندان والوں، مصاحبوں، درباریوں اور نوکروں کو مدعو کیا کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس کی میزبانی کا لطف اٹھائیں۔ بادشاہ اپنی حکومت کے تخت پر بیٹھا اور اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے دل، میں نے تیرے لیے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کی ہیں، اب اطمینان سے بیٹھ، ان کے مزے چکھ اور بہت دنوں تک زندہ رہ۔ بادشاہ ابھی یہ باتیں اپنے دل میں ختم بھی نہ کرنے پایا تھا کہ محل کے باہر ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے آیا۔ اس کے گلے میں فقیروں کے بھیک مانگنے کا کشکول لٹکا ہوا تھا۔ اس نے محل کے دروازے کا حلقہ اس زور سے کھڑکھڑایا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ عمارت لرز اٹھی، قریب تھا کہ تخت الٹ جائے۔ غلام دوڑ کر دروازے پر پہنچے کہ کیا آفت آئی۔ دیکھا تو ایک شخص فقیرانہ حلیے میں کھڑا ہے۔ اس سے کہنے لگے، یہ کیا حرکت اور بدتمیزی ہے، بادشاہ کو کھانا ختم کر لینے دے، بچا کچا ہم تجھے بھی دے دیں گے۔ اس نے غلاموں سے کہا، اپنے آقا سے کہو کہ میرے پاس آ کر بات سن جائے، میں ایک سخت ضرورت سے آیا ہوں۔ غلاموں نے کہا، اے بوڑھے، تو ہے کون کہ ہم بادشاہ سے کہیں اور وہ نکل کر تیرے پاس آئے؟ وہ بولا، بس جا کر اتنا ہی اس سے کہہ دو۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر یہ پیغام پہنچا دیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے اسے ڈانٹا ڈپٹا کیوں نہیں اور سخت سست کیوں نہیں کیا؟ اتنے میں اس شخص نے دوبارہ دروازہ کھڑکھڑایا اور پہلی بار سے بھی زیادہ زور سے۔ غلام ڈنڈے اور ہتھیار لے کر اسے مارنے پہنچ گئے۔ وہ الٹا ان پر غرانے لگا اور للکار کر کہا، خبردار، اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، میں ملک الموت، روح نکالنے والا فرشتہ ہوں اور بادشاہ کی جان لینے آیا ہوں۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے کہلوایا، میرے بدلے کسی دوسرے کی جان لے لے۔ ملک الموت نے کہا، میں عوض نہیں لے سکتا، میں تو محض تیرے لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ان نعمتوں سے جدا کر دوں جو تو نے جمع کر رکھی ہیں۔ اب تو بادشاہ کے حواس جاتے رہے، رونے اور ٹھنڈے سانس بھرنے لگا اور کہا، لعنت ہو اس دولت پر جس نے مجھے دھوکے میں ڈالے رکھا، تکلیف دی اور پروردگار کی عبادت سے روکا۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے فائدہ دے گی، لیکن وہ میرے لیے وبال جان ہو گئی۔ میں خالی ہاتھ یہاں سے جاتا ہوں، سارا مال و متاع میرے دشمنوں کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو زبان عطا کر دی۔ وہ بولا، تو مجھ پر کیوں لعنت ملامت کرتا ہے؟ تجھے چاہیے کہ خود اپنے اوپر لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تیرے ہاتھ میں اس لیے دیا کہ تو میرے ذریعے سے آخرت میں کام آنے والا سامان تیار کرے، فقیروں، مسکینوں اور بوڑھوں کو خیرات دے، محتاج خانے کھولے، مسجدیں اور پل بنوائے کہ وہ آخرت میں تیرے کام آئیں۔ الٹا تو نے مجھے جمع کر کے خزانے میں رکھا، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے خرچ کیا، بجائے شکر کے کفران نعمت کیا، اور اب تو مجھے اپنے دشمن کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے اور پشیمان ہے۔ میری کیا خطا ہے جو تو مجھے برا بھلا کہتا ہے؟ بادشاہ کیا جواب دیتا؟ اس کے بعد ملک الموت نے اس کی جان نکال لی اور وہ کھانا کھانے بھی نہ پایا تھا کہ مردہ ہو کر تخت پر سے گر پڑا۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دے کر انسان کو مہلت دی ہے کہ اے انسان، تو اس تھوڑی سی زندگی میں اچھے اچھے کام کر کے مجھے راضی کر لے، تو پھر دنیا میں اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں تجھے میں راضی کر دوں گا۔ پھر بھی اگر انسان نادانی کرے اور اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی بد نصیبی اور اپنا ہی نقصان ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ
اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔